السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج 14 اگست ہے اور میری طرف سے آپ سب کو 75ویں سالگرہ یوم آزادی 75ویں یوم آزادی بہت بہت مبارک کرے اور مبارک ہو آپ کو اس کی۔ یہ وہ وطن جو ہم نے بڑی جو محنت سے قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے آج تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، خاص طور میرا جو ہے تعلق ہے، تو وہاں ہماری ذمہ داریاں جو ہیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے جو ہے جشن آزادی کا وہ بہت دھوم دھام سے مناتی ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ یہ زندگی کی علامت ہے اور زندہ قوموں کو ایسے ہی منانا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یوم آزادی جو ہے منایا جا رہا ہے، جگہ جگہ جو ہے باجے جو ہے بک رہے ہیں، اور بچوں کو وہ باجے دیے جا رہے ہیں، اور چاروں طرف کانوں کو بہت بری لگتی اس کی آواز ہے جو کان پھاڑتی ہے، اور بچے اس کو بجا رہے ہیں، اور ہم پیرنٹس جو ہے وہ یہ چیزیں بچوں کو خرید کے دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے عباسیت قوم یا بچوں کے، ہمارا جو مستقبل ہے ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جو ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا مقاصد ہیں ہمارے یوم آزادی منانے کے، کیا مقاصد ہیں، ہمیں کس طرح سے یوم آزادی منانے چاہیے۔ تو یہ جو ہے میرے نزدیک جو ہے یہ بہت بڑا فالٹ ہے، والدین کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی، اور معاشرے کی طرف سے بھی، کہ ہم اپنا رول جو ہے صحیح ادا نہیں کر پا رہے۔ پہلے اسکولوں میں جو ہے بزم ادب ہوتے تھے، اور ہر تہوار جو ہے، چاہے یوم دفاع پاکستان ہو، قرارداد پاکستان ہو، کسی قومی ہیرو کی پیدائش کا دن ہو، یا جشن آزادی ہو، اس حوالے سے تقریبات ہوتی تھیں، اور بہت عظیم الشان تقریبات ہوتی تھیں، اور مختلف جو ہے ماہر تعلیم تھے، مختلف یا معاشرے میں اساتذہ تھے، وہ جو ہے بہترین رول ادا کرتے تھے، اور ان کی تقاریر ہوتی تھی، بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ کیسے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا اور کیا کیا ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج اگر دیکھیں تو صرف شور ہے، شرابہ ہے، اور جشن آزادی کے نام پہ جو گل گباڑا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ یہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں کہنا میں یہ چاہوں گی کہ خدا کے لیے والدین بھی اپنا رول جو ہے ادا کریں معاشرے میں، جو یہ بے راہ روی میں اس کو کہوں گی، اس سلسلے میں اساتذہ اپنا رول ادا کریں، اساتذہ اپنے مقام کو پہچانیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور صحیح معنوں میں جو ہے ادا کریں۔ ہمارے اساتذہ بھی، جب مجھے یاد ہے کہ ہمارے بھی تقریبات ہوتی تھی، بینڈ، باقاعدہ بینڈ ہوتا تھا، اور قومی ترانہ اس پہ بجایا جاتا تھا، اور وہ گرلس ہی سب کچھ یہ کرتی تھی، اور پھر ہمارے اساتذہ، ہمارے ادارے کے ہیڈ، وہ سارا بچوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے ہم نے یہ، کہاں سے یہ شروع ہوا، کس طرح سے قائد اعظم نے اس کے لیے اسٹرگل کی، ایک قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور پھر جو ہے پاکستان کے اصول کے لیے جو ہے ماؤں نے اپنے لخت جگر گوائے، بیویوں نے سہاگ لوٹائے، اور بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے، بہت سی بہنوں کی عصمت دری ہوئی۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس خطہ زمین کو لینے کے لیے کیا کیا قربان کیا، یہ زمین شہیدوں کے خون سے سیراب ہوئی، تو ہمیں آج آزادی نصیب ہوئی، آج ہم آزاد قوم کے طور پہ اس کو منا رہے ہیں۔ تو یہ تجدید عہد کا دن ہے، یہ یاد کرنے کا دن ہے ان قربانیوں کو جو ہمارے شہداء نے دیں،
اپنے خون سے اس مٹی کو سیراب کیا، اور تب ہم کتنا کچھ لٹاتے ہوئے ہم نے یہ خطہ جو ہے پایا. اور تو اس میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کچھ بھی نہیں پتہ، بچوں کو بالکل معلوم نہیں ہے. بچوں کو صرف پتہ ہے کہ بادشاہ والا بیٹھا ہے، ہم نے لینے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، جھنڈے ضرور جھنڈیاں لگائیں، ضرور جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں کو سجائیں. لیکن اصل جو روح ہے وہ جو ہے یہ ہسٹری ہے جو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ اتنی آسانی سے حاصل کیا ہوا ملک نہیں ہے جس کو ہم ان راہوں میں جو ہے گنوا رہے ہیں. اگر شہیدوں نے اپنا خون نہ دیا ہوتا، اتنی ماؤں نے اپنے بیٹے نہ قربان کیے ہوتے، تو آج ہم آزاد نہ ہوتے. بہت اچھے ترانے ہوتے تھے، اس طرح کہ آپ کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ جاگ جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جو ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے اساتذہ کے الفاظ، میری ہیڈ کے الفاظ جو ہے میرے جو ہیں گونجتے ہیں کانوں میں. جس طرح سے انہوں نے تصویر کشی کی تھی، جس طرح منظر کشی کی تھی، حقیقی منظر کشی، جو کچھ ہوا وہ سب کچھ انہوں نے ہمیں بتایا. اور آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ شہید جنہوں نے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہایا، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، بہنیں جو سب قربان ہوئے. لٹے پٹے قافلے جو ہے وہ پہنچے پاکستان، اور جس طرح سے تھا بے آسرا تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن اس خطے کے حصول کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے تو انہوں نے کیا کچھ قربان کیا. بہت سے ایسے کنٹری کو دیکھ لیں، ایسے ممالک کو دیکھ لیں جہاں آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں. آپ باخبر ہیں، سب بوسنیا ہے، چچنیا ہے، فلسطین ہے، آزاد کشمیر ہے. کس کس کو آپ یاد کریں؟ دیکھیں کہ کیا کیا وہاں ہو رہا ہے، کیا مظالم ہو رہے ہیں. ان سے پوچھیں آزادی کی قیمت. ہم تو آزاد کر چکے، ہم تو یہ ملک لے چکے، لیکن لے کے ہم نے کیا اس کا حال کر دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. کس نے بنایا اس کو؟ ایسا کس نے بنایا؟ ہم لوگوں نے بنایا. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ جو ہے بددیانتی کی طرف لگا ہوا ہے. کوئی بھی ہو، ہم ہوں، جس پیمانے پہ ہوں، چھوٹے پہ بڑے پہ، تو یہ سب ہماری وجہ سے ہے نا. اس خطے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے تو ہمارا ہے. تربیت ہم بچوں کی خراب کر رہے ہیں. ہم بچوں کو کوئی شعور آگہی نہیں دے رہے ہیں. ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. نہ اداروں میں ویسی تربیت ہو رہی ہے، اور نہ گھروں میں والدین جو ہیں بچوں پہ کوئی توجہ دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے گالم گلوچ، برا بھلا کہنا، گالیاں. سڑکوں پہ آپ نکل جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. کیا والدین کو نہیں پتہ کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے فرائض نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں ان کی تربیت کریں؟ اگر آج ہم ان کی تربیت اچھی کر لیں گے، آج ہم ان کو نکھار لیں گے، سنوار لیں گے، انہیں اصل حقیقت بتائیں گے پاکستان کے اصول کے لیے کس لیے بنا، کیوں بنا، کیسے بنا، کیا کچھ ہم نے لٹایا اور تب یہ بنا، تو ہم نے کس طرح سے اس کو جو ہے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، کس طرح اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ سب ہمارے فرائض ہیں، والدین کے بھی، اساتذہ کے بھی، اور معاشرے کے بھی. لیکن نہ ہم والدین بھی، اور نہ ہم اساتذہ، اور نہ معاشرہ، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. حکمرانوں کو، حکومتوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. انہیں اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، سیاسی لوگ ہوں، جو بھی ہوں، انہیں صرف اگر چاہیے تو کرسی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن یہ بچے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے بنانا ہے. اگر آج ہم تربیت اچھی اپنی نسل کی، قوم کی کر لیں گے تو اچھے لیڈر اور حکمران یہیں سے قصور ہمارا ہے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. وہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہمارے آنے والا کل ہے. آج ضرورت ہے اس کل کو سنوارنے کی، نکھارنے کی. تو خدا کے لیے والدین اپنے طور پہ، ادارے اپنے طور پہ، اساتذہ اپنے طور پہ، اور معاشرہ اپنے طور پہ جو ہے کوشش کرے اپنے فرائض کو پہچانے. جہاں جہاں جس مقام پہ ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں.
اور بچوں کی تربیت کے لیے خصوصاً میری التجا ہے اساتذہ کرام سے کہ وہ ایک اتنا خوبصورت پیشہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس پیشے کا تقدس کو قائم رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو پہچانیں، اپنی کلاسوں میں اپنے بچوں کو بتائیں، ہر موقع پر ہر ایونٹ، ہر وہ موقع جو آتا ہے ہمارا جس میں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل صاف سلیٹ ہے اور اس پہ آپ لکھیں گے، جو لکھیں گے وہی نظر آئے گا۔ تو یہ خدا کے لیے کریں۔ اور وہ جو پروگرام ہوتے تھے اداروں میں بزم ادب کے حوالے سے، تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، اب ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی بچوں کو نہیں بتایا جاتا، نہ ہی بچوں کو کچھ جو ہے پتہ ہے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے۔ آئیے عہد کریں، تجدید عہد کریں کہ ہم ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے جو اس وطن کے حصول کے لیے ہمیں دینی پڑیں۔ آئیے قدم بڑھائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم سے بھی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے دور کے جو بچے ہیں ان میں کافی حد تک یہ چیزیں انہیں پتہ ہیں، لیکن اب بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا، ہم کیا کر رہے ہیں وہ نہیں پتا، کس چیز کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں کچھ نہیں پتا۔ صرف وہ پاں باہر چلے جاؤ، گلی محلے میں چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، اور جو ان کو بنانے والا ہے اس کے مائنڈ میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بس وہ ایک کاروباری لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ چلیں جی بکری ہو رہی ہے۔ تو کتنی نسل ہم اپنی تباہ کر رہے ہیں ایسے کاموں میں۔ باہر کہیں نکل جاؤ تو آپ دیکھیں سلنسر نکالے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں کے، گاڑیوں کے سلنسر، اور وہ شور کرتی شہیدوں نے اس لیے اپنا خون دیا تھا؟ کیا ماؤں نے اپنے بیٹے اس لیے قربان کیے تھے کہ آنے والی جو نسل ہے ہماری وہ یہ کچھ کرے؟ خدا را ریکویسٹ ہے میری، اپنا کردار نبھائیں، اپنا کردار ادا کریں، اور اس وطن کے لیے جو ہو سکتا ہے، اس وطن کو برا بلا نہیں کہ ہمیں سمیٹے ہوئے ہمارا یہی وطن ہے اور ہمارا یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اپنا کردار ادا کریں، اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں، دعائیں کریں، نفل پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہم وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دعائیہ نظم ہے، اشعار ہیں دعائیہ، دل تو چاہ رہا ہے وہ پورا ہی پڑھوں لیکن پورا نہیں، چند اشعار، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ بھی پتہ ہے کس طرح کی، اور یہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے، بلکہ ہم سب کی دعا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی کبھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات چن نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ امید کرتے ہوئے کہ کچھ تو ہم جاگیں، تو اجازت چاہوں گی آپ سے۔ پاکستان زندہ باد۔